اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ابراہیم مکیہ۔ سورہ ابراہیم یہ قرآن مجید کی 14ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 72ویں صورت ہے۔ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، 52 اس کی آیات اور 7 رکوع ہیں۔ تو اس صورت میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے حوالے سے کچھ ہیں، اور جس وقت وہ اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ گئے مکہ کی سرزمین، اس وقت کے کچھ احوال بیان کیے گئے۔ تو اسی مناسبت سے سورت کا نام جو ہے وہ سورہ ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تفصیلی قصہ ہے وہ آگے انشاءاللہ جو ہے سورت ابراہیم سورت انبیاء کے اندر آئے گا۔ تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورت ابراہیم ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی جز کو لے کر کل کو نام دے دینا، جز کا۔ باقی یہ مکی صورت ہے، اس میں عقائد کا اس بات ہے، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے اور نافرمان قوموں کے جو ہے قصے وہ ذکر، ایک دو قصے اس میں ذکر کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے راجح قول کے مطابق، اور متشابہات میں سے ہے۔ اس کی معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم کہ اس کی کیا مراد ہے۔ کتابن تو یہ خبر ہے، کتابن خبر ہے، ھذا کتاب انزلناہ الیک کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری آپ کی طرف، ٹھیک ہے۔ بتا دیا کہ یعنی کتاب نازل کرنے والے کون ہیں اور کن کی طرف نازل کی جا رہی۔ خطاب خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اتارا، کیوں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات إِلَى النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف، گمراہیوں سے ہدایت کی طرف، کفر و شرک سے ایمان کی طرف۔ اور یہ سارا کام کیسے ہوگا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کو پیدا کیا ان کی پرورش کے لیے بھی انتظام کیا اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اِلیٰ صراط العزیز الحمید، اس کی طرف زبردست قابل تعریف کے راستے کی طرف۔ اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی ذات، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ انہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اب یہ چونکہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو ہے صلہ بنے گا الذی کے لیے، یہاں جو فعل مقدر محذوف نکالیں گے وہ شبہ فعل نہیں نکالیں گے بلکہ کیا نکالیں گے؟ فعل نکالیں گے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، کیونکہ صلہ کیا ہوگا؟ صلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے صلہ جملہ ہوتا ہے، اور اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہے جو موصول کو لوٹ، اور ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ تو ویلن کے بارے میں بھی اقوال ہیں کہ ایک تو ویل کہتے ہیں ہلاکت اور تباہی کو، بربادی کو، اور ایک قول یہ کہ ویل جو ہے نا یہ ایک جہنم کی وادی کا نام ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، ہلاکت ہے، تباہی ہے کفار کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب کی۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا،
اب یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر کفار کے 3 احوال بیان کیے گئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ ان کو جان کر نصیحت حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں. پہلی ان کی حالت کیا ہے کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، پسند کرتے ہیں دنیا کو آخرت کے مقابلے میں، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یعنی دنیا کی جو محبت ہے، نفس محبت دنیا کی، وہ کیا نہیں ہے، مذموم نہیں. ٹھیک ہے، دنیا کی ایسی محبت مذموم ہے جو آخرت کی یاد انسان کو کیا کر دے، بلا دے، جیسے یہاں پر ان کی حالت میں بیان کی. ٹھیک ہے، نفس دنیا کی محبت جو ہے وہ مذموم نہیں ہے، بری نہیں ہے. دنیا کی وہ محبت مذموم ہے جو انسان کو آخرت بھلا دے. ٹھیک ہے، بلکہ قرآن مجید میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ان لوگوں کا کہ جن کی جو مال و تجارت ہے، ان کے معاملات ہیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا نہیں کرتے، غافل نہیں کرتے. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہاں یعنی خاص طور پر ایسے لوگوں کی کیا کی گئی، تعریف کی گئی. دوسری حالت ان کی ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی خود بھی ایمان نہیں لائے اور دوسروں کو بھی جو ہے ایمان لانے سے روکتے ہیں. خود بھی گمراہی میں ہیں، دوسروں کو بھی گمراہی کی دعوت دیتے ہیں، حق بات کے ماننے سے روکتے ہیں. اور تیسری صفت ان کی ہے وَيَبْغُونَهَا، تیسری حالت ان کی ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ ہر وقت جو ہے نا دین کے اندر کوئی نہ کوئی کجی والی بات، کوئی کمی والی بات کیا کرتے رہتے، تلاش کرتے رہتے. کہ جو شریعت کے احکامات ہیں ان کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی ہمیں نظر آئے، اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں. ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے. اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے باطل نظریات کی تائید کے لیے قرآن و سنت سے کوئی نہ کوئی جو ہے استشہاد، کوئی دلیل ڈھونڈتے رہتے ہیں. کیونکہ جیسے کسی نے کوئی از خود کوئی نظریہ بنا لیا اور اس کی تائید میں اس کو جو ہے کوئی قرآن کی آیت مل گئی جس سے بظاہر اس نے یہ سمجھا کہ اس سے اس کی تائید ہو رہی ہے، اس نے اس کو کیا کر دیا، اس نے اس کو پیش کر دیا، سامنے لیا. ٹھیک ہے، جیسے مستشرقین کرتے ہیں کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں ایک خاص ذہن بنا کر، پھر انہی جو انہوں نے ذہن میں خود ساختہ باتیں بنائی ہوتی ہیں انہی کی تائید میں پھر وہ کیا کرتے ہیں، دلائل ڈھونڈتے ہیں. اور بہت سے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگ وہ بھی اب اسی چیز میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 حالتیں خاص طور پر بیان کی گئی کفار کی. تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو شخص ہدایت کا متلاشی ہو، حق کے راستے پر چلنے والا ہے یا آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہے، تو وہ ان چیزوں سے بچے. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ جو ہے نا بڑی دور کی گمراہی میں. ٹھیک ہے، مطلب ایک تو گمراہ ہے کہ یہ تو گمراہی میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. یہ من وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. اب کفار ایک اعتراض کیا کرتے تھے کہ اگر یہ قرآن مجید جو ہے کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو ہم اس پر کیا کر لیتے، ایمان لے آتے. اور یہ تو معاذ اللہ انہوں نے کیا کر لیا، خود بنا لیا. 2 باتیں ہو گئی. تو پہلی بات کا جواب تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، کہ ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول الا بلسان قومہ، مگر اپنی قوم کی زبان. قوم سے یہاں مراد جس قوم میں وہ رسول مبعوث ہوتے ہیں، جس قوم کے اندر خاص طور پر وہ رسول پیدا ہوئے، وہیں پر انہوں نے زندگی گزاری، اسی خاص قوم کی زبان پر ہم نے رسول بنا کر بھیجے، کیونکہ انہوں نے براہ راست انہی کی اصلاح کرنی ہے، پھر انہی سے آگے جو ہے اگلے معاملات ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ عربی زبان میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا قوم کی طرف دیکھتے ہوئے کہ آپ جس قوم میں مبعوث کیے گئے وہ قوم یعنی عرب قوم تھی جو ان کا خاندان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے تمام عالم کے لیے. تو اب اس میں ایک صورت تو یہ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی یہ بات
کہ کیا کیا جاتا، ہر زبان میں احکام نازل کر دیے جاتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک زبان میں رکھا گیا، اور پھر یعنی اور اس زبان کی ایسی تاثیر ہے، ایسے اس کے اثرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا سہل بنایا کہ اب کوئی بھی شخص وہ قرآن مجید کو کیا کر لیتا، پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ عربی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو حفظ کر لیتے ہیں۔ اس زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی رکھی، کمال رکھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس قرآن کے اندر آگے ایک تو یہ اس سے اگر مختلف ہر زبان میں احکام نازل کر دیے جاتے، ایک وجہ دس کیا ہوگی اس لیے نہیں نازل کیے گئے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہر زبان میں نازل کر دیے جاتے تو پھر اس میں اختلافات بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے۔ اب دیکھو نا، قرآن مجید باوجود یہ کہ عربی زبان ہے، اس کی تعبیر و تشریح میں ایک اختلاف تو وہ ہے جو نصوص کے اندر رہتے ہوئے ہیں، جیسے فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ ایک لفظ سے مشترک لفظ ہے اس کو کسی معنی پر محمول کر لیتے ہیں، اور دوسرے فقہا اس کو کسی معنی پر محمول کر لیتے، پیچھے کوئی نہ کوئی نصوص ہوتی ہے ان کی بنیاد۔ تو یہ تو وہ اختلاف ہے جو یعنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جائز اختلاف ہے۔ تو یہ بھی حالانکہ کیا ہے، قرآن مجید کی تعبیر و تشریح میں یہ بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ اختلاف جو قرآن مجید کی تعبیر و تشریح میں ہے جس کی بنیاد ہی کیا ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، جس کی بنیاد ہی گمراہی ہے، وہ اس کی تعداد تو کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ تو ابھی قرآن مجید کیا ہے، ایک ہی زبان میں وہ ہوا ہے، نازل ہوا ہے۔ تو اگر مختلف زبانوں میں ہوتا پھر تو یہ چیز اور بھی نمایاں ہونی تھی، اگر ہر زبان میں احکام نازل کیے جائے۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہو گئی عربی کی عظمت کی وجہ سے، دوسری یہ وجہ ہو گئی، تیسرا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ایک ایسا معجزہ رکھا، ایک ایسی اس کی کمال خوبی رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے ظاہری وصال کے بعد کچھ عرصہ کے اندر ہی اس کی تعلیم عام ہو گئی، یعنی صحابہ کرام جہاں بھی گئے وہاں کے لوگوں نے عربی سیکھی، باوجود یہ کہ وہ عربی کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ بہت سے عرب ممالک ایسے ہیں جو اصلاً پہلے عرب نہیں تھے، یعنی ان کی زبانیں کچھ اور تھیں، لیکن اب وہ عرب ممالک شمار ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس قرآن فہمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جو باوجود یہ کہ وہ عرب نہیں تھے، عجم لوگ تھے، اور انہوں نے عربی کے اندر ایسا کمال پیدا کیا کہ وہ عربوں سے بھی آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھ لو بہت سے بڑے بڑے جو کتابیں ہیں لغت کی، عرب لغت کی بھی، وہ اکثر جو ہے اجمیہ کی لکھی ہوئی ہیں، وہ اصلاً عرب نہیں تھے، وہ لوگ اجمی لوگ تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک تاثیر رکھی۔ باقی قرآن مجید جو ہے، اور اس کی تائید بعض روایات بھی ذکر کی جاتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ تمام عربی زبان میں ہی نازل ہوئی، اور آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ترجمہ جس بھی یعنی زبان میں وہ کیا کر کے وقت کے نبی تک پہنچا۔ تو یہ قرآن مجید، تو اس سے یہ بات معلوم، اسی سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ جس کے الفاظ اور معنی، یعنی الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور باقی جو کتابیں تھیں اس میں مفہوم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتا ہے، الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بات ہے۔ اس قسم کی روایات گو کہ دوسرا نظریہ بھی ہے کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصلاً یہی کلام اللہ ہے، یہ بھی بات ہے، تو اسی سے یہ چیز بنی۔ تو عربی کی اہمیت کی وجہ سے، باقی اس میں اور بے شمار جو ہیں وہ حکمتیں ہیں، اس کے مختلف اور بھی مقاصد وہ بیان کیے ہیں لوگوں نے، وہ بہرحال یعنی تفسیر کا براہ راست موضوع نہیں ہے، تاریخ کے حوالے سے باتیں ہیں، تو وہ بھی آپ کو مل جائیں کسی بھی تاریخی کتاب میں، کہ خاص طور پر جو ہے یہ عرب قوم کا انتخاب کیوں کیا گیا، یہ بھی سوال بعض اٹھایا جاتا ہے، اس کے بھی جوابات دیے انہوں نے، ٹھیک ہے، اس پہلو کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک اس جگہ پر بھی بعض مفسرین نے بھی ذکر کیا اپنی تفسیر میں، ٹھیک ہے، تاریخ کی، لیکن یہ براہ راست یہ جو موضوع تاریخ کا ہے اس میں مورخین اس کو بیان کرتے بھی ہیں، جیسے یہ اردو کے اندر بھی
تاریخ اسلام جو کتاب ہے شاہ معین الدین ندوی 2 جلدوں میں، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو اب براہ راست کیونکہ رسول نے جو ہے انہی لوگوں کی وہ کرنی ہے، اصلاح کرنی، تو اسی وجہ سے انہی کی زبان میں ان کو مبعوث کیا گیا، لیبین لہم، تاکہ وہ احکام ان کے سامنے کیا کریں، بیان کریں۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ راستے سے ہٹاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر کہ آپ اپنی قوم کو نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیریوں سے روشنی کی طرف، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو یاد کروائیں اللہ کے دن، بایام اللہ، اللہ کے دن، اللہ کے معاملات۔ اس لفظ کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ ایام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کہ اس ذریعے سے ان کو تو آپ تبلیغ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کیا کی، بے پناہ نعمتیں نہ اتاری ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں ہیں، ان میں غور و فکر کریں۔ اور دوسری تفسیر اس کی ہے کہ جو خاص ایام اللہ سے مراد جو خاص واقعات، مثلا جو مختلف قوموں کے ساتھ معاملات ہوئے، نافرمانی کی صورت میں جو مختلف اقوام پر عذاب آئے، وہ مراد ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے۔ ٹھیک ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، اور آدھا صبر، آدھا شکر۔ ٹھیک ہے، اور بعض حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مومن کا ہر حال جو ہے وہ کیا ہے، یعنی خیر ہی خیر، کہ اگر تو اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی راحت پہنچتی ہے، کوئی آسانی پہنچتی ہے، تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا کیا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اس پر آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا امر سمجھتے ہوئے اس پر کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو یعنی مومن کا معاملہ جو ہے وہ ہر حال میں کیا ہے، خیر ہی خیر، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور وَإِذْ تو یہ ظرف ہے، اس سے پہلے عام طور پر اذکر مقدر ہوتا ہے، اور یاد کیجئے جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو تم لوگوں پر، بنی اسرائیل سے جب انہوں نے کہا نا، اذ انجاکم من آل فرعون، تو ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، کس سے، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت یعنی سزائیں دیتے تھے، سخت عذاب پہنچاتے تھے۔ وَيَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ جب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، کہ ان کو اپنی کنیزیں وغیرہ بنا لیتے۔ ذَلِكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس کے اندر جو ہے آزمائش ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی، یعنی یہ جو انعام ہے نا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش، ایک معنی اس کی ہے کہ جو یہ تکالیفیں وغیرہ تمہیں پہنچی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ جیسے بعض حدیث کا بھی مضمون ہے کہ جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یا تو اس کے سبب سے اس کے گناہ کیا ہو جاتے، یا تو اس کی کسی نہ کسی گناہ کا سبب ہوتی ہے، یا اس کے سبب سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے، ٹھیک ہے، یا بسا اوقات اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی وجہ سے اس کے جو ہے درجات کو کیا کر دیتے، بلند کر دیتے۔ آل فرعون سے مراد فرعونی لوگوں سے، فرعون اور اس کے جو کارندے تھے، اس کے جو یہ لوگ، یعنی بنی اسرائیل کو خطاب ہو رہا ہے نا، بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو ان لوگوں نے کیا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے ان کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیت سے ان کو نجات دلوائی، یہ معنی۔ تو آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کے جو مصاحبین تھے، اس کے ارد گرد کے لوگ، ان لوگوں سے۔